بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا ذکر آپ حضرات نے پڑھا، اور یہ بہت اہم عنوان ہے سیرت کا۔ اب اس میں دروس و عبر کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے، تو دیکھیں یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 دیکھ رہے ہیں آپ، باقی ضمنی ہے۔ سب سے پہلی حکمت صلح حدیبیہ کی حکمتیں، سب سے پہلا سبق یہ دیکھیں، صلح حدیبیہ فتح مکہ کے لیے تمہید تھی۔ کیا تھی؟ تمہید کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد۔ کس کو؟ ایک بنیاد۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید تھی، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا دروازہ اور کلید تھی، چابی۔ فتح مکہ کا دروازہ تھا یہ، اور اس کی کلید۔ کلید کس کو کہتے ہیں؟ کنجی، چابی۔ اگر مسلمانوں کو اس وقت اس کا احساس نہ ہوا تھا، صحابہ کو اگر اس وقت اس کا احساس نہیں ہوا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ مستقبل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ وہ اس وقت کے ظاہر حالات کو دیکھ کر اس غیب کو کس طرح سمجھ سکتے تھے جس کا انہوں نے ابھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک نمبر 2 جنگ، یہ نمبر 2 حکمت نہیں ہے، یہ جو پہلا عنوان ہے صلح حدیبیہ کی حکمت ہے، اس کی باتیں چل رہی ہے ابھی۔ جنگ بندی کی وجہ سے ایک دوسرے سے خوف نہیں رہا۔ جب جنگ بندی ہو گئی کتنے سال کے لیے، تو بس خوف ختم ہو گیا، آ جا سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں۔ وہ آپس میں ملے، ان کے درمیان خوب گفتگو ہوئی، اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ان 2 سالوں میں اتنے یا اس سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 23 مہینے بنتے نا، ہم نے گنے تھے اسلام قبول کے، جتنے اس سے قبل تک قبول کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اسے فتح کہا، بلکہ فتح نہیں کہا، فتح مبین کہا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فی الواقع کے معنی یقیناً، جو بھی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا۔ البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا تھا، جو ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جس سے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خوب پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ یہ تو یہاں کا ترجمہ ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں۔ لقد، البتہ تحقیق، لام کے معنی البتہ، قد کے معنی تحقیق، صدق اللہ، سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، رسولہ، اپنے پیغمبر کو، الرؤیا، خواب، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا خواب ہے؟ خواب دیکھا تھا نا، لتدخلن المسجد الحرام، ضرور بالضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو حلق کرو گے، اپنے سروں کو کیا کرو گے؟ حلق کرو گے، ومقصرین، اور قصر کرو گے، لا تخافون، کسی قسم کا خوف نہیں کرو گے، فعلم ما لم تعلموا، اچھا پس اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس اللہ تعالیٰ نے رکھا فتح مکہ سے پہلے ایک اور فتح،
جعل پس اللہ نے رکھا اس کے علاوہ ایک قریبی فتح خیبر مراد ہے۔ کون سا مراد ہے؟ ذی قعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی اور محرم میں خیبر فتح ہوا، اس سے مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت سے استحکام ملا، اور رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کی حکمتوں میں سے پہلی حکمت بیان ہو گئی۔ تیسری، اس صلح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی نبوت اور انسانی فکری، ایک ہے وحی نبوت اور ایک ہے انسانی فکری تدبیر کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ صحابہ بہت سمجھدار تھے لیکن اس معاملے کو نہیں سمجھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ تھی، وحی تھی، تو اس صلح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی نبوت اور انسانی فکری تدبیر کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ ایک نبی مرسل کی توفیق اور ایک عبقری مفکر کی قوت فیصلہ میں فرق ظاہر کر دیا۔ بہت طاقتور مفکر ہے، دانشور ہے، اور ایک نبی، آسمان زمین کا فرق ہے بھائی، نبی ہوتا ہے۔ اور یہ بات عیاں ہو گئی کہ اسباب سے ماورا الہام الہی کے ذریعے حاصل ہونے والی اور ان اسباب کے اشاروں سے چلنے سے حاصل ہونے والی چیز میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے الہام الہی، اللہ کی طرف سے الہام ہونا، اور ایک ہے آپ دنیا کے چیزوں پہ چل لیں، مادی چیزوں پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر سوچ اور سمجھ رکھنے والے کو بصیرت کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی کتنی مدد ہے، لیکن آرام سے، جلدی نہیں، ہر چیز آرام سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کبھی دیکھیں، صبر اور برداشت، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ آپ میں نہیں ہے نا، آپ ایک کامیاب انسان نہیں ہیں، آپ آگے کا نہیں سوچتے ہیں، معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، بس جلد باز ہو جاتے ہیں، معاملہ کبھی بہتر حل بھی ہو جائے برکت نہیں ہوگی اس میں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر 3 طلاقیں دینی بھی ہے نا، 3 طلاق مت دیا کرو، کبھی دینا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں دینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا بتایا گیا؟ حالت طہر میں، جب عورت پاک ہو، میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا نہ کی ہو، 1 طلاق دے دے، پھر اگلے طہر میں، پاکی میں، حقوق زوجیت ادا نہ کرے، پھر 1 طلاق دے دے، پھر اگلے مہینے حالت طہر میں حقوق زوجیت ادا نہ کرے، پھر طلاق۔ اس کا مطلب یہ حالت طور میں میاں بیوی کا مزاج بالکل نہیں ملتا، اب کسی صورت میں ان کا رہنا ناممکن ہے، اب دے دیں۔ کتنا صبر کے ساتھ گزارا اس کون کرے گا؟ میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے، بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں کر سکتے، یہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے مولوی ہیں نا، یہ سب ڈھیر ہو جائیں گے۔ صبر چاہیے ہر چیز کی۔ پھر اللہ کے نبی کی سوچ کو دیکھو، کتنا گہرا سوچتے ہیں، کتنے آگے کا سوچتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مکہ بغیر مزاحمت کے فتح ہو۔ مکہ کس طرح فتح ہو؟ بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو۔ یہ فتح امن اور رحم والی فتح ہو، جس کے نتیجے میں لوگ تیزی سے جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ اگر جنگ ہوتی، مدینہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی ہوتی، وہ اس سے بہتر کیا ہے؟ تو یہ تو پہلا سبق ہے، دروس و عبر میں سے پہلا درس اور پہلی عبرت۔ دروس کس کی جمع ہے اور عبر کس کی جمع ہے؟ عبرت کی۔ پہلا درس، اس کو یوں کہیں گے، پہلا سبق، پہلا درس یعنی پہلا سبق، اور پہلی عبرت۔ پہلا سبق اور پہلی عبرت کیا؟ صلح حدیبیہ کی حکمتیں۔ کتنی حکمتیں ذکر ہوئی؟ 4۔ نمبر 2، دوسرا سبق، عام حالات میں غیر مسلموں سے مدد لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس کے نتیجے میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کے کیا کیا؟ احرام باندھا۔ وہاں ایک بندے کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، دیکھو کیا نام تھا؟ بصر بن سفیان۔ اب یہ بصر بن سفیان مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصر بن سفیان کو مخبر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے حالات معلوم کر کے آئے،
بصر ابن سفیان مشرک تھے اور قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ غیر مسلم سے مدد لینا حالات اور اس شخص کے کوائف کے اعتبار سے جائز ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے، اب میں خود اس کی تحقیق نہیں کہ بصر ابن سفیان کے حالات معلوم کہ اس وقت میرے خیال میں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تھے یا نہیں، واللہ اعلم۔ یہ تو یہاں جب ہم نے دیکھا وہاں دیکھا، دیکھو نو ٹکرا گئے۔ اگر یہ وہی بصر ابن سفیان ہے، یہاں کہہ رہے مشرک تھے اس وقت، آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے، اس لیے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ جب آپ کے پاس آئے نا، آپ کے حلیف کون تھے صلح حدیبیہ کے بعد؟ خزاعہ والے، اور بکر والے کن کے حلیف بنے؟ تو یہاں جو مسئلہ خراب ہوا کہاں سے ہوا؟ جب بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور بنو خزاعہ نے اگر آ کے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اسی کے نتیجے میں آپ فتح مکہ کے لیے چلیں، اسی کو بتا رہے۔ یہ میں سب بتا چکا ہوں، آگے تفصیل آئے گی۔ دیکھیں، ایک شق یہ تھی جب صلح حدیبیہ، اس کی شق یہ تھی کہ قبائل عرب میں سے جو مسلمانوں کے حلیف بننا چاہے بن جائے، جو قریش کے حلیف بننا چاہے۔ تو اس شق کے مطابق بنو خزاعہ والے کن کے ساتھ آ گئے؟ بنو خزاعہ والے تھے مشرک لیکن مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر والے یہ مشرکین تھے، کن کے حلیف بنے؟ مکہ والوں کے۔ اب جب 1.5 سال گزرا، تقریباً 23 مہینے بعد کہہ لیں، انہوں نے معاہدے کے مطابق تو سب کا معاہدہ تھا نا، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، قریش نے ان کی مدد کی بھرپور، ان کو افراد دیے، ان کو ہتھیار دیے، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، انہوں نے آ کے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھ سنایا۔ ہم راتوں کو سو رہے تھے، ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے، ہم باہر سو رہے تھے، ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموشی سے جاؤ، ہم جانے وہ جانے، بتانا نہیں کسی کو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو بڑی خاموشی کے ساتھ گئے، تو وہ الگ بات ہے، آگے تفصیل آئے گی۔ وہاں جو ذکر ہے نا، وہ تو اس کا ذکر ہے جب عمرے کے لیے گئے تھے نا، عمرے کا ذکر ہے۔ اب عمرے کے لیے جب گئے تھے، یہ جو بندہ تھا نا جس کو آگے روانہ فرمایا تھا خبر معلوم کرنے کے لیے حالات، یہ بصر ابن سفیان، یہ بنو خزاعہ قبیلے کا تھا، کہتے مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اب ہو سکتے کسی صحابی کو بھی بھیجا ہو ساتھ، لیکن عام تو میں نے جو کتابوں سے نکالا وہ نام ہے، بصر ابن سفیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو رہبر کون تھے آپ کے؟ عبداللہ ابن اریقط، وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کو پیسے دیے گئے راستے کے، وہ راستہ بتاتے گئے، اجرت لی انہوں نے۔ تو عام حالات میں غیر مسلموں سے مدد لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصر ابن سفیان کو بصر کیا لفظ ہے؟ بصر ابن سفیان کو مخبر بنا کر قریش کے بعد بھیجا تھا تاکہ ان کے حالات معلوم کر کے آئے۔ بصر ابن سفیان مشرک تھے اور قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے اس بات کی تائید ہوتی جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے، غیر مسلموں سے مدد لینا حالات اور اس شخص کے کوائف کے اعتبار سے جائز ہے۔ نمبر 3، اسلام میں شورا کا مزاج۔ اس واقعے سے عام اعمال اور تصرفات میں شورا کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، عام اعمال میں اور عام زندگی میں، اور واضح ہوتا ہے کہ حاکم کے لیے اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت میں حکمراں کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس پر اسے ہر حال میں قبول کرنا لازم نہیں، اور اس میں حکمت یہ کہ مسلمانوں کی مختلف رائے سامنے آ جائیں، وہ مصلحتیں نمایاں ہو جائے جن کا علم صرف بعض لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب حاکم جس رائے پر چاہے عمل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو۔ حاکم جو مسلمانوں کا حکمران ہے، سب سے مشورہ لے، اور اس پر لازم نہیں ہے کہ سب کی رائے لے، سب کے مشورے پر عمل کرے، عمل کرنے میں وہ پابند نہیں ہے، سب کی رائے سنے، جو بہتر سمجھے فیصلہ کرے، وہ ان کی مرضی ہے۔ البتہ یہ مشورہ لینے سے یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے رائے سامنے آ جاتی ہے، ہر آدمی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ سوچ دی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔
مختلف رائے جب سامنے جمع ہوتی اس کی روشنی میں بہتر حل بھی نکل آتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور آگے چلے۔ اب یہ بات بھی وہاں واضح نہیں ہے، پیچھے کتاب میں ہوگا، ضرور ہوگا، کتاب سیرت تو بڑا عنوان ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا مشورہ دیا، آپ نے عمل کیا، آگے چلے اور پھر آگے اس کو بدل دیا، یہ کیا مشورہ تھا، یہ کتاب میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے مشورے پر عمل کیا اور آگے چلے، لیکن راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ کہاں بیٹھ گئی تھی؟ صلح حدیبیہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ غیب سے اسے آگے جانے سے روک دیا گیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو ترک کر دیا کہ اب الہام الہی پر عمل کرنا ضروری تھا۔ یہ بات اللہ بہتر جانتے، یہ کتاب میں پیچھے نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ شورا کا حکم ان معاملات میں ہے جن کے بارے میں وحی الہی موجود نہ ہو۔ آج کل اس کے قائم مقام کتاب، سنت اور اجماع ہے۔ دیکھیں رائے کیا ہے، مشورہ ہو جائے قرآن سنت کی، وہ تو نہیں ہے نا۔ مشورہ ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ ہم نے بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کہ ہم نے کلاس یوں لینی ہے، اور بعد میں ہمارا ارادہ بدل گیا، یعنی کہ تجربہ یہ بتا رہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ بہتر ہے۔ رائے بدل سکتی ہے، مشورے کو بدلا جا سکتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اب تک کے سبق کو آپ کیا سمجھے، کتنی باتیں سامنے آئی، دروس و عبر کے ضمن میں کتنی باتیں سامنے آئی۔ پہلی بات، صلح حدیبیہ میں کیا حکمتیں تھیں، اللہ نے کیا حکمتیں رکھی، وہ ساری بتا دی۔ دوسری بات کیا ہے، عام حالات میں غیر مسلموں سے، یعنی ظاہر بات ہے ان سے کام لیا جا سکتا ہے دنیا میں، جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں یا نہیں، ایسے حالت جنگ میں یا اور سیاسی حالات میں، اپنی عام زندگی میں ضرورت پڑ جائے بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پہ کیا۔ اور اسلام میں شورا کا مزاج کہ دیکھیں مشروعیت تو ثابت ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، وشاورہم فی الامر، کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں معاملات میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر لیا کرے۔ اور بھی قرآن میں مشاورت کرنی چاہیے، مشاورت میں لازم نہیں ہے امیر یا کسی پر لازم نہیں ہے، امیر جو ہے کسی کے اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، رائے لے لیں، جو بہتر لگے چلے، جو بہتر نہ ہو نہ چلے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ شورا کا حکم ان معاملات میں ہے جن کے بارے میں وحی الہی موجود نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں، شورا ان چیزوں میں جہاں وحی موجود نہ ہو۔ اگر وحی موجود ہو اللہ کا حکم پہلے، وہ مشورہ نہیں ہے۔ آج کل اس کے قائم مقام کتاب ہے، سنت ہے اور اجماع ہے۔ اگر کوئی معاملہ آ گیا اس میں قرآن میں موجود ہے، قرآن نہیں تو رسول اللہ کی تعلیمات حدیث میں موجود ہے، نہیں تو اس پر امت کا اجماع موجود ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عام عالم، ایک تو ہماری عام زندگی ہے، ایک کوئی دینی معاملہ آ گیا، کوئی اہم معاملہ آ گیا، تو اس معاملے میں ہم جائیں گے قرآن سے پوچھیں گے، کتاب سے مراد، ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے معلوم کریں گے حدیث۔ اس سے آگے بڑھ کے جب بھی تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ میں آپ نے دیکھا، ایک قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے نہیں، تو اجماع امت ہوگا۔ اس کا مطلب امت بیٹھی ہوگی اور لوگ اجماع کیا ہوگا۔ دیکھیں، جب اگر دین کا معاملہ ہے اور اس پر اجماع ثابت ہے، اس میں رائے نہیں دے سکتے۔ اجماع تو اجماع ہے نا، وہ تو ایک دلیل ہے، وہ الگ ہے، وہ تب ہے کہ اجماع کے بعد پھر اگلا درجہ اجماع سے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر اجتہاد ہے، وہ چوتھا درجہ ہے۔ اجماع کا مطلب ایک مسئلہ آپ نے حل کر لیا ہے، امت نے بیٹھ کے حل کر لیا ہے۔ ہاں اجماع سے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر قیاس ہے، اجتہاد بولتے ہیں اس کو۔ پھر آپ کی رائے، آپ اپنی رائے، پھر اگر فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ اس شعبے کے ماہر تجربہ رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کا دروازہ و کلید تھی صلح حدیبیہ،
اگر مسلمانوں کو اس وقت اس کا احساس نہ ہوا تھا تو اس کا سبب یہ تھا. نہیں اگرچہ نہیں ہے. یہ میں نے پہلے غور کیا، اگرچہ میں بھی سوچ رہا تھا لیکن ہے نہیں تھے. اصل میں بات آگے مکمل ہو رہی ہے. دیکھیں، اگر کہتے ہیں صلح حدیبیہ فتح مکہ کا دروازہ اور کلید تھی، ایسا ہی ہے، تمہید تھی. اگر مسلمانوں کو اس وقت یعنی صلح حدیبیہ کے وقت اس وقت اس کا احساس نہ ہوا تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ مستقبل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی، یعنی صحابہ کو پتہ کیوں نہیں لگا کہ یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی کلید ہے، اس کی کنجی ہے، اس کی تمہید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا. یہ لگنا نہیں چاہیے. جزاکم اللہ، فی امان اللہ.